5-10 منٹ کے مراقبے سے ولی کیسے بن جائے گا؟ ولایت اتنی سستی ہے کہ آپ 5 منٹ بیٹھ جائیں تو آپ کو اللہ ولی بنا دے۔ حکومت اللہ کے ہاں بے قیمت ہے، ولایت بے قیمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ولایت ہر ایک کو نہیں دیتا۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ولی نہیں بناتا، انتخاب کرتا ہے، سلیکٹ کرتا ہے، چنتا ہے، اور پھر انتخاب اس کا کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس میں طلب ہے کہ نہیں ہے۔ جب دیکھتا ہے کہ اس میں طلب ہے، اور پھر اس کی طلب کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کے ترس آتا ہے، اس کو دیکھ کے ترس آتا ہے، تو پھر اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے اس کو ولی بنایا جائے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہمارے لیے اپنے آپ کو تھکاتے رہتے ہیں، تھکاتے رہتے ہیں، تھکاتے رہتے ہیں، تھکاتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے تھکانے کی بات فرما کے ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک دم جوش میں آ جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو ہمارے لیے تھکاتے ہیں، جب اللہ یوں کہہ رہے ہیں نا تو ایسے لگ رہا ہے جیسے ان تھکے ہوئے اللہ کی طلب میں تڑپنے والے، مچلنے والے، اپنے آپ کو تھکانے والوں کا منظر اللہ کے سامنے آ رہا ہے، اور اللہ جذبات میں آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں لنہدینہم سبلنا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اسے اپنا تعلق نہ دیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں ان کو اپنا تعلق ضرور دیتا ہوں، ان کو اپنی محبت ضرور دیتا ہوں جب وہ اپنے آپ کو تھکاتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اس آیت میں ایک عجیب نقطہ ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ جو لوگ تھکاتے ہیں ان کو اللہ اپنا تعلق دیتے ہیں۔ تھکاتے کون ہیں؟ تھکاتے کون ہیں؟ تھکاتے وہ ہیں جو محسن بن کر رہتے ہیں۔ کیا بن کے رہتے ہیں؟ محسن بن کے رہتے ہیں۔ جس آدمی کو صفت احسان حاصل ہو جائے تو اس کا اپنے آپ کو کھپا دینا، گھلا دینا، لگا دینا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے راہ معرفت کے مسافروں کو ایک گر دے دیا ہے، ایک نسخہ بتا دیا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی معمولات کی پابندی کرتے رہو، گناہوں سے بچتے رہو، اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں تھکاتے کھپاتے رہو؟ اللہ کی محبت کے حاصل ہونے کے لیے تم اپنے آپ کو تھکاتے رہو؟ کیا تم یہ چاہتے ہو؟ اگر یہ چاہتے ہو تو یہ میری توفیق کے بغیر نہیں ہوگا، اور میری توفیق تمہیں تب ملے گی جب تم صفت احسان کے ساتھ رہو گے۔ یہ ہو گیا آیت کا مطلب۔ بات واضح ہو گئی؟ دوبارہ کہتا ہوں، آپ ذرا ہوش سے سنیں، دھیان سے سنیں۔ جو لوگ اپنے آپ کو میرے لیے تھکاتے ہیں، کھپاتے ہیں، میں ان کو اپنا ضرور تعلق دیتا ہوں۔ 3 دفعہ اللہ نے کہا ہے ضرور، بس ضرور، بس ضرور میں ان کو اپنا تعلق دیتا ہوں۔ لیکن اپنے آپ کو ہر کوئی اللہ کے لیے تھکا نہیں سکتا۔ اللہ کے لیے تھکنا آسان نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ہر کوئی اللہ کے لیے نہیں تھکائے گا، وہ تھکائے گا جس کے ساتھ اللہ کی توفیق شامل حال ہو، اور توفیق اسے دیتا ہوں جو صفت احسان کے ساتھ رہتا ہو، یعنی ہر وقت اس دھیان میں رہتا ہو اللہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، مرنا ہے۔ یہ جو ہم 4 اعمال بتاتے ہیں نا، 4 اعمال، درود شریف استغفار 100 دفعہ، قرآن پاک کی تلاوت، تیسرا کام ہر وقت دل میں اس بات کا دھیان رکھیں اللہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، مرنا ہے، اور چوتھا کام مراقبہ۔ ان چاروں، یہ 4 کام ہیں نا، 4 کام ہیں، ان میں جو تیسرا کام ہے نا، تیسرا کام، اس کے لیے تو کوئی الگ سے بیٹھنے کی ضرورت بھی نہیں، الگ سے ٹائم نکالنے کی بھی ضرورت نہیں، زبان ہلانے کی بھی ضرورت نہیں۔ آپ پیشاب کر رہے ہیں تب بھی یہ سوچ سکتے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں تو بھی سوچ سکتے ہیں، نہا رہے ہیں تو بھی سوچ سکتے ہیں،
گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں تو بھی سوچ سکتے ہیں، اور مزدوری کر رہے ہیں، تغاری اٹھا رہے ہیں، گارا بنا رہے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں، ہر کام کو کرتے ہوئے یہ کر سکتے ہیں۔ یہ دھیان کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ایک دن مرنا ہے، یہ دھیان اگر یہ حاصل ہو جائے نا، اگر یہ تیسرا عمل قابو میں آ جائے تو باقی 3 عمل قابو میں لانا آسان ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی الگ سے ٹائم نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ ان 4 اعمال میں سب سے آسان عمل یہ اللہ کا دھیان ہے۔ ان 4 اعمال میں سب سے آسان عمل وہ یہ تیسرا عمل، یعنی اللہ کا دھیان رکھنا، اللہ کی طرف متوجہ رہنا، دل کا اللہ سے غافل نہ ہونا، دل کا اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، یہ تیسرا عمل۔ اس کے لیے الگ سے ٹائم نہیں نکالنا ہے، یہ عمل اگر قابو میں آ جائے تو ہر عمل کو اس کے وقت پہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔